اب سپر فوڈ یعنی بہت ہیوی ہیلدی غذا، بہت طاقتور غذا، اس کا معنی یہ بنتا ہے اب آپ کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے نہ ڈاکٹر جانتا ہے کہ مریض کا مزاج کیا ہے، نہ لیڈی ڈاکٹر جانتی ہے کہ میری مریضہ کا مزاج کیا ہے۔ قرآن کریم نے ایک جملہ بولا ہے، میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب یہ جو بیماریاں آ رہی ہیں نا، طرح طرح کی نئی نئی بیماریاں، نئے نئے زہر، نئے نئے جراثیم، کیا ہے؟ کوئی سپر فوڈ کام نہیں کر رہا، کوئی ملٹی وٹامن کام نہیں کر رہی، کوئی طاقت کی چیزیں کام نہیں کر رہی۔ آخر کار پس پشت وہ حکیموں کے پاس آتے ہیں، اس میں کچھ ایسے کیمیکل ڈالے ہیں، بچہ وقتی تو پھول جاتا ہے، بڑا ہو کر کمزوریاں لیتا ہے۔ آج کی سائنس کہہ رہی ہے کہ ماں کے دودھ سے بڑھ کر بچے کے لیے کوئی سپر فوڈ نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے نا بیڈ پہ بیٹھ کے تازہ تازہ آپ کے لیے چن چن کے لائی، کہاں سے؟ پنسار سٹور سے لا کے پیک کر کے بیچ رہی، آپ کو ٹھگ رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ حسب وعدہ میں نے لائف سٹائل والی ویڈیو میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں سپر فوڈ پر بھی تھوڑی سی بات کروں گا، تو آج کا یہ ولاگ میرا سپر فوڈ پر ہے۔ یہ سپر فوڈ کے نام سے آج کل ایلوپیتھک والے پھر لوٹ رہے ہیں لوگوں کو، بلکہ ڈاکٹر اور ڈاکٹرانیاں، لیڈیز اور جینٹس دونوں لوٹنے کی کوشش میں ہیں، اور بڑی کمپنیوں نے سپر فوڈ بنائے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ کا بھائی، آپ کا خادم آپ کو یہ بات بتا دے گا کہ سپر فوڈ اصل میں ہوتا کیا ہے۔ یاد رکھیے گا سامعین محترم، ادارہ ابن طبیب آپ کو بہت ہی معلوماتی ویڈیو دیتا ہے، اور میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے سراہا بھی اور لائک بھی کیا، سبسکرائب بھی آپ کر رہے ہیں اور شیئر بھی کر رہے ہیں، میں آپ کا مشکور ہوں۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ شاید آپ کی سمجھ میں جو بات آ گئی صدقہ جاریہ سمجھ کر وہ آپ کسی تک پہنچا دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب آتے ہیں سپر فوڈ۔ اب سپر فوڈ یہ بھی لائف سٹائل کی طرح ایلوپیتھک کا جملہ ہے۔ اب سپر فوڈ یعنی بہت ہیوی ہیلدی غذا، بہت طاقتور غذا، اس کا معنی یہ بنتا ہے اب آپ کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے یہ ڈرامہ گیر لوگ آج کل پیکنگ میں لا رہے ہیں سپر فوڈ کو۔ آپ یقین جانیں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کوئی ایک کمپنی، کوئی ایک ڈاکٹر کا سپر فوڈ آپ کسی بھی مریض کو سال بھر کھلا دیں، اگر اسے فرق آ جائے تو مجھے ضرور بتائیے گا، نہیں آئے گا۔ وجہ، نہ ڈاکٹر جانتا ہے کہ مریض کا مزاج کیا ہے، نہ لیڈی ڈاکٹر جانتی ہے کہ میری مریضہ کا مزاج کیا ہے۔ ڈاکٹر جانتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہمارے فالوور بہت زیادہ ہیں، ہم جو بھی گنڈیریاں بیچیں گے لوگ جوس سمجھ کر پی جائیں گے۔ تو واقعی جو پڑھے لکھے جاہل ہیں نا، پوش طبقے کے لوگ، میں ان کو اس لیے آگاہی دے رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی جہالت میں پھنسے ہوئے ہو۔ خدا کے بندو، قرآن کریم نے ایک جملہ بولا ہے، میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا۔ سامعین محترم، قرآن نے ہمیں واضح کہہ دیا کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو۔ اب یہ جو بیماریاں آ رہی ہیں نا، طرح طرح کی نئی نئی بیماریاں، نئے نئے زہر، نئے نئے جراثیم، کیا ہے؟ ہمیں ڈاکٹر بتاتا ہی نہیں ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں لیڈی ڈاکٹر بتا ہی نہیں سکتی کہ اس حاملہ نے کیا کھانا ہے، بچے کی کیسے گروتھ ہوگی، یہ ماں کی طبیعت کیسے ٹھیک رہے گی، کوئی علم نہیں ہے۔ کسی میں ہمت ہے تو آئے میرے ساتھ، جہاں مرضی بیٹھے، وہ اپنا علم پیش کرے، میں اپنا علم پیش کروں گا، دعویٰ ہے میرا، چھوٹی بات نہیں ہے۔ جانتے ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، ان کو اپنی صحت کا پتہ نہیں ہے۔ اپنی صحت میں نے سینکڑوں ڈاکٹر دیکھے ہیں جو کئی مرضوں میں مبتلا ہیں، کوئی سپر فوڈ کام نہیں کر رہا، کوئی ملٹی وٹامن کام نہیں کر رہی، کوئی طاقت کی چیزیں کام نہیں کر رہی۔ آخر کار پس پشت وہ حکیموں کے پاس آتے ہیں، الحمدللہ آتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، لیکن یاد رکھیے گا اب یہ سپر فوڈ کا ڈرامہ جو ہے نا، اس بم کو میں نے پھاڑنا ہے۔ ہیلدی غذا کیا ہے سمجھیں۔ چھوٹا بچہ ماں کے رحم میں چلا گیا، یاد رکھیں، بہت طویل نہیں، مختصر گفتگو لیکن جامع کروں گا۔
چھوٹا بچہ ماں کے رحم میں نطفہ ٹھہر گیا، باپ کے جینز کے اندر جتنی قوت ہے اتنا ہی قوت والا اس کا جرثومہ ہوگا، جراثیم ہوگا، اور پھر آگے ماں کے انڈے میں داخل ہو گیا۔ ماں کے انڈے میں جو طاقت ماں کی ہے وہ ساری اس کے انڈے میں آ گئی۔ باپ کی ساری بیماریاں بھی اور ماں کی ساری بیماریاں بھی بچے میں آئیں گی۔ اگر دونوں تندرست ہیں تو ماں کی تندرستی بھی اور باپ کی تندرستی بھی بچے میں آئے گی۔ شکل و شباہت بھی بچے کی یا ماں پہ جائے گی یا باپ پہ جائے گی، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ بڑوں میں بھی چلی جا سکتی ہے، بابے دادوں میں بھی چلی جا سکتی ہے، ماموں پہ، نانے پہ، جہاں بھی، یہ الگ بات ہے۔ اب ماں کے بچہ پیٹ میں آنے کے بعد ماں کی غذا جو ہے وہ اس دھیان سے کھلائی جائے گی جس نوعیت سے بچہ گزر رہا ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی میں پھر وعدہ کرتا ہوں، حاملہ عورت کی خوراک کیا ہونی چاہیے اور جینز کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے، اس پر بھی ویڈیو لا رہا ہوں میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے جو لٹ رہی ہیں دن رات گائنی پہ جا کے، جو 9 مہینے میں 18 مرتبہ الٹراساؤنڈ کروا کے جو اپنے بچوں کو یہ نقصان دہ عمل سے گزار کر معذور پیدا کر رہی ہیں، اس پہ بھی ویڈیو لاؤں گا۔ سپر فوڈ، بچے کو اللہ نے سپر فوڈ کیا دیا ماں کے پیٹ میں؟ توجہ کیجئے گا میرے ڈاکٹر بھائی، میری ڈاکٹر بہنیں، میری گائنی والی بہنیں بھی توجہ کر لیں، خدا کے لیے میرا آپ سے اختلاف نہیں ہے، میرا حق اور باطل کا فیصلہ میں کروں گا۔ ماں کے پیٹ میں کیا آپ غذا دے رہے ہیں بچوں کو؟ رحم کا وہ خون، وہ حیض کا خون جو ہر منتھ آتا تھا، جب بچہ ٹھہرا تو اس کا خون اللہ نے ناف کے راستے سے بچے کی غذا بنا دیا۔ اب سپر فوڈ کیا ہے؟ ماں کی غذا اچھی، باپ کا نطفہ اچھا، یہ بچے کے لیے سپر فوڈ ہے۔ 9 مہینے گزرے، یہ میں نارمل بات کر رہا ہوں، یہ جو روزانہ جاتی ہے نا چیک اپ کے لیے، یہ سب گائنی ڈاکٹروں کے ڈرامے ہیں، ان ڈراموں کو بھی میں لا رہا ہوں۔ اب 9 مہینے بعد بچہ پیدا ہو گیا، بچہ پیدا ہوا تو اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے سپر فوڈ بنا دیا، ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھر دیا۔ سبحان اللہ میرے مالک، تیرا نظام تو جانتا ہے۔ اب انہوں نے ڈرامہ کیا کر دیا، ماں کا دودھ بند کروا کے ڈبوں والا دودھ دے دیا۔ یہ سپر فوڈ ہے؟ یہ لعنت فوڈ ہے، کچھ بھی نہیں۔ آج میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے، پچھلی دہائیوں میں کہتے چلی آ رہی ہے کہ ماں کا دودھ نہیں ٹھیک، یہ ڈبوں والا دو، یہ میجی دے دو، یہ فلانا دے دو، یہ لیکٹوجن دے دو، یہ پیکٹوجن دے دو، اس میں کچھ ایسے کیمیکل ڈالے ہیں، بچہ وقتی تو پھول جاتا ہے، بڑا ہو کر کمزوریاں لیتا ہے۔ آج کی سائنس کہہ رہی ہے کہ ماں کے دودھ سے بڑھ کر بچے کے لیے کوئی سپر فوڈ نہیں ہے۔ اب سمجھیں، ایک ماں مزدوری کرتی ہے، ایک ماں بیچاری ذمہ داری میں مصروف رہتی ہے، ایک ماں بیچاری غریب اتنی ہے سوائے دال اچار پیاز کے کچھ کھا نہیں سکتی، سائنس کہہ رہی ہے اس کے لیے بھی وہی سپر فوڈ ہے۔ ایک ماں ماشاءاللہ کروڑوں میں کھیلنے والی ہے، نوکروں چاکروں میں ہزاروں نعمتیں کھا رہی ہے، اس کا بھی دودھ سپر فوڈ ہے۔ اب سمجھے آپ سپر فوڈ والوں، ماں کا دودھ بچے کے لیے سپر فوڈ، ماں کا انڈا اور باپ کا نطفہ بچے کے لیے اگر صحت مند ہے تو سپر فوڈ ہے، طاقتور بچہ آئے گا۔ اب وہ ماں کے دودھ کے بعد جب بچہ دودھ کے ساتھ پھرنی، کسٹرڈ، ایسی چیزیں لکوڈ 6 ماہ کے بعد 3 ماہ کے بعد لیتا ہے تو اس وقت دیکھا یہ جاتا ہے اس بچے کو موشن زیادہ تو نہیں آ رہا ہے۔ پھر وہی لائف سٹائل والی ویڈیو کا حوالہ دے رہا ہوں، موشن زیادہ آ رہے ہیں تو ڈاکٹر کیا دیتے ہیں، نوویڈٹ دے دیجیے، یہ فلاں بوتل لگا دی، فلاں ٹیکا، تاکہ موشن کم آئیں۔ اب وہاں سپر فوڈ تو نہیں دے رہے، وہاں موشنوں کو روک رہے ہیں، وہی استفراغ و احتباس۔ یاد رکھیے گا، میری وہ ویڈیو ضرور سنیے گا۔ اگر موشن زیادہ ہیں تو فوری ڈائریا، الٹیاں پوٹیاں سے روکنے والی دوائیاں، قابض احتباس والی دوائیاں دیں گے، حبس کریں گے، رک گیا، ٹھیک ہے جی صحت بن گئی۔ اگر حد سے زیادہ قبض ہو گئی تو بچوں کو انیما دیتے ہیں۔ اب یہاں سپر فوڈ کہاں گیا؟ عزیزان محترم، یہ میں سپر فوڈ کی کہانی بچے سے لے کے آ رہا ہوں، بڑے تک لاؤں گا، سنیے گا۔
قبض والا بچہ ہے تو قبض کھولنے والی غذائیں اس کے لیے سپر فوڈ ہے، زیادہ موشن والا بچہ ہے اور زیادہ الٹیاں پوٹیاں کر رہا ہے تو ان کو روکنے والی غذا ان کے لیے سپر فوڈ ہے۔ ٹیکے، انجیکشن، گولیاں عارضی ہیں، جیسے ہی موشن ڈائریا رک جائے اسے پھر غذا کی طرف لانا، یہ ڈاکٹر اور طبیب کا کام ہوتا ہے۔ اب آگے آ جائیں، بچہ کھیلنے کودنے لگ گیا، بڑا ہو گیا، پھل کھانے لگ گیا، ماں کا مزاج ٹھنڈا تھا، باپ کا مزاج ٹھنڈا تھا، بچہ ڈھیلا ڈھالا، بالکل ٹھنڈا ٹھار، کام نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں۔ ماں کا مزاج گرم ہے، صحت مند تھے، بچہ ایکٹیو، بھاگنے دوڑنے والا۔ اب جو ماں باپ کھا رہے ہیں وہی بچہ کھائے گا بڑا ہو کر، جب غذا پوری کھانے لگ جائے گا، روٹی سالن یہ وہ، اب وہ ساری ماں باپ والی غذائیں آ گئیں بچے کے اندر۔ اب جو ماں باپ کی بیماریاں تھیں غذاؤں کی وجہ سے، اگر وہ بیمار تھے وہی بیماریاں بچے میں آ جائیں گی۔ اب اگر وہ بچہ اپنی غذا کو مختلف کر لیتا ہے، ٹیسٹ وائز مختلف کر لیتا ہے، یا اپنے ذائقے وائز اسے چیز اچھی نہیں لگتی، اس کا مزاج بدل جائے گا۔ عزیزان محترم، یہ سپر فوڈ ایک ڈرامہ ہے اور اس ڈرامے کو آج بے نقاب کر رہا ہوں، سنیے گا۔ بچہ کھیل کود رہا، بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، آگے بڑھتا چلا گیا۔ اب یہ سپر فوڈ کیا بنا؟ بچہ جو کچھ کھا رہا ہے صحت مند ہے، اس کے لیے سپر فوڈ ہے۔ زیادہ پیشاب پخانہ پسینہ آیا، حد سے زیادہ قبض ہوئی، پیٹ پھولا، بھوک بند، اب اس کا علاج کرنا ہی سپر فوڈ ہے۔ جس پر طبیعت معتدل رہے وہی سپر فوڈ ہے۔ اب میں آگے آتا ہوں، شارٹ کٹ۔ جوان آ گیا، جوان کو اگر صحیح خوراک مل رہی ہے اور وہ بالکل بحال ہے، اسے کسی سپر فوڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پڑھی لکھی ڈبیوں پہ سپر فوڈ پڑھ کے ملٹی وٹامن کر کے نہ کھاؤ، خدا کے لیے کیمیکل ہیں، کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ ہزاروں لوگ کھاتے ہیں، کسی کو فائدہ ہوا ہے تو بتاؤ؟ عارضی فائدہ ہوگا، ٹیکے گولی جتنا، بس، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ آپ کو 1 کلو سیب کی طاقت اتنا سا کیپسول نہیں دے سکتا، 1 پاؤ دیسی گھی کی طاقت کا آپ کو اتنا سا کیپسول نہیں دے سکتا، کوئی سپر فوڈ نہیں ہے۔ اب یہ سپر فوڈ بنا دیا جی، کوئی دلیا بنا کے بیٹھا ہے، کوئی جناب دلیے میں کاجو، پستے، بادام۔ میں نے آج ہی ویڈیو دیکھی ڈاکٹر عفان کیسر کی اور اس کی اہلیہ کی نازش کی، وہ جناب بیٹھے ہیں، یہ سپر فوڈ بنایا جی۔ کیا سپر فوڈ ہے جی؟ جو کا دلیا ہے اور اس میں میٹھے کے لیے ہم نے کھجوریں ڈالی ہیں، اور کھجوریں اور جو کا دلیا، پھر بادام، پستہ، اخروٹ ڈال کے جی یہ سپر فوڈ پیک ہو گیا۔ خدا کے بندو جاہلو، تمہیں یہ نہیں پتا کہ بادام تم خرید نہیں سکتے، تم لوگ پستہ نہیں کھا سکتے، کاجو نہیں کھا سکتے؟ وہ پیکٹ میں بند جو کا دلیا آپ نے لینا ہے وہ بازار سے نہیں ملتا، وہ چکی سے نہیں بنوا سکتے، بھٹی سے بنوا کر خود دلیا نہیں بنا سکتے۔ کتنی بڑی جہالت میں لوگوں کو پھنسایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ لوگ اب ہربل کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ یقین جانیں، امریکہ، روس، جاپان، چائنا، بڑی بڑی دنیا کی جتنی بھی کنٹریز ہیں، سب اب ہربل کی طرف آ رہی ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب، اللہ پاک ان کی عمر دراز کرے، انگلینڈ میں ہوتے ہیں، مانچسٹر میں بیٹھتے ہیں، لندن میں بیٹھتے ہیں، برمنگھم میں بیٹھتے ہیں، 2 دن تینوں شہروں میں ٹائم دیتے ہیں، 1 دن چھٹی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو ہربل والوں کو بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے، ہماری حکومت پروموٹ کر رہی ہے، ان کے باقاعدہ اجلاس ہوتے ہیں کہ آؤ تم لاؤ اپنا تجربہ۔ یہ ہماری حکومتیں نہیں ہیں، یہ ہمارا میڈیا نہیں ہے، چاہے وہ شراب بیچنے والے ہوں، چاہے نشہ بیچنے والے ہوں، گولیوں کی شکل میں کیپسول، ایسی بات نہیں ہے۔ غیر ملکوں میں قدر کی جاتی ہے اس بندے کی جس کے ہاں کوئی فن ہوتا ہے، یہاں تو قدر ہے ہی کوئی نہیں۔ حکیموں کو کیا ہو رہا ہے؟ آج ہی میں نے، ہمارے ایک دوست ہیں بہت بہترین طبیب ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، حکیم اظہر بلوچ صاحب، جنگ میں ہوتے ہیں، وہ آج ایک چھوٹی سی ویڈیو میری نظر سے گزری، کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں تو ڈاکٹر جو ہے پرسکرپشن سلپ پہ لکھتا ہے، اپنی سلپ پر کہ حکیموں کی دوائیوں سے بچو۔ یہ وہی ڈاکٹروں کے جراثیم ہیں جو 1910 میں انگریز نے پیدا کیے کہ ہربل کو، آیورویدک کو، یونانی کو ختم کرو اور لوگوں کو ایسے نشے پر لگاؤ کہ مرض قیامت تک نہ جائے، دوائی قیامت تک ختم نہ کرو۔ یہ ڈاکٹر جو لکھ رہے ہیں نا پرسکرپشن پہ کہ حکیموں کی دوائیاں مت کھاؤ، آپ یقین جانیں پس پشت یہ ڈاکٹر اپنی فیملی کو ہربل کی دوائیاں دیتے ہیں اور ہربل کی پروڈکٹ دیتے ہیں، اپنے گھر میں ہربل پروڈکٹ رکھتے ہیں۔
صرف یہ تم لوگوں سے پیسہ لوٹنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اب یہ دلیا بن گیا جو کا، ادھر جناب ڈاکٹر سحر چاولہ صاحبہ بیٹھی ہوتی ہیں، ماشاءاللہ کتنی پروڈکٹ وہ اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے بیچ رہی ہوتی ہیں، اور آپ لوگ کھا رہے ہیں۔ آملہ بیچ رہی ہے، ہریڑ بیچ رہی ہے، بیڑا بیچ رہی ہے، مورنگا بیچ رہی ہے، شہد بیچ رہی ہے، ہنی بیچ رہی ہے، ایلو ویرا بیچ رہی ہے۔ یہ کون سی کمپنی کی چیزیں ہیں بھائی؟ یہ تو قدرت کی چیزیں بیچ ڈاکٹر رہے۔ تم لوگ کہتے ہو جی ڈاکٹر سحر چاولہ کمال کر گئی۔ کیا کمال کر گئی؟ اگر وہ ڈاکٹر ہے، طبیبہ ہے تو بیچے، ہم اخلاف نہیں کرتے، ساری دنیا کاروبار کرتی ہے۔ میں بھی اپنی پروڈکٹ بیچتا ہوں، لیکن ہربل بیچتا ہوں، حکیم ہوں۔ میں اگر ڈاکٹر ہوں اور میں کہوں آپ کو جی آملے کا مربع میں نے پیک کیا ہے اور آپ کے لیے تازہ تازہ توڑ کے لایا ہوں، وہ کہتی ہے نا بیڈ پہ بیٹھ کے تازہ تازہ آپ کے لیے چن چن کے لائی، کہاں سے؟ پنسار سٹور سے لا کے پیک کر کے بیچ رہی، آپ کو ٹھگ رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ سپر فوڈ کہیں بھی نہیں ہے۔ ہر عمر کا سپر فوڈ، ہر دور کا سپر فوڈ، ہر موسم کا سپر فوڈ الگ ہوتا ہے۔ خدا نے ہر موسم کی سبزیاں الگ، ہر موسم کے پھل الگ، ہر ملک کی سبزیاں پھلوں کے مزاج الگ۔ برفانی علاقے کا سپر فوڈ اور ہے، ریتلے علاقے کا سپر فوڈ اور ہے، معتدل علاقے کا سپر فوڈ اور ہے، مزدوروں کا سپر فوڈ اور ہے، بستر پہ لیٹے ہوئے لوگوں کا سپر فوڈ اور ہے، مریضوں کا سپر فوڈ اور ہے۔ دھوکے بازوں نے بیچنا ہو تو بیچتے رہے۔ سپر فوڈ ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ کمزور مریضوں کے لیے طاقتور جو بھی غذا طاقتور ہے سپر فوڈ ہے، اور جو پہلے ہی طاقت بڑھی ہوئی ہے ان کے گردے اڑیں گے سپر فوڈ کھا کے۔ سپر فوڈ کا معنی کیا؟ وہی لائف سٹائل والا کام۔ تو عزیزان محترم، اعلان کرتا ہوں، کوئی ڈاکٹر دنیا کا، کوئی سپر فوڈ پیک کرنے والا اگر کہتا ہے کہ میرے سپر فوڈ کھانے سے مریض گھوڑا بن جائے گا، مریض میں دیتا ہوں دوا وہ دے، ٹھیک نہ ہوا تو میڈیا پہ آؤ، ہم دھوکہ نہیں کرتے۔ سپر فوڈ کوئی نہیں ہے۔ ادارہ ابن طبیب اعلان کرتا ہے ہر مرض، ہر عمر، ہر وقت، ہر موسم، ہر ملک کے ہر مزاج کے مطابق سپر فوڈ الگ 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 ہے، ایک نہیں ہے۔ کوئی ملٹی وٹامن کسی پہ کام نہیں کرے گا، کوئی سپر فوڈ کام نہیں کرے گا۔ ایک بندہ معذور ہے، غریب ہے، محتاج ہے، ایک بندے کو ہیضہ آ گیا ہے، اب اس کو دودھ کتنا سپر فوڈ مانا جاتا ہے؟ ہیضے والے کو دودھ پلاؤ مر جائے گا، ہیضے والے کو پانی کچا پلاؤ مر جائے گا، یہ سپر فوڈ نہیں ہے۔ ایک بندہ پیاسا طلب کے تلخ رہا ہے، اس کو پانی پلاؤ، اس میں روح کی تسکین آتی ہے۔ ہیضے والے کو پانی پلاؤ سپر فوڈ بنے گا؟ دودھ پلاؤ سپر فوڈ بنے گا؟ اب وہ بیچارے کہہ رہے جی ہم نے کہ شوگر نہ ہو۔ اب جو کا دلیا اور کھجور کا میٹھا، بادام، کاجو، پستہ ہی شوگر والا کھا سکتا ہے؟ وہ جاہلوں، جو کے دلیے میں کاربوہائیڈریٹ انڈیکس دیکھو کتنا ہے، گلائمیکس انڈیکس دیکھو کتنا ہے، کھجور کا گلائمیکس انڈیکس دیکھو کتنا ہے۔ تم اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے لوگوں کو بدھو بنا رہے ہو۔ تو عزیزان محترم، میری یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، علمی باتیں ہیں، تاکہ میں اپنے ویور کو اپنے ویلاگ میں وہ بات کہوں جو ان کی سمجھ میں آ جائے۔ تو سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سپر فوڈ کا بھی پردہ میں نے چاک کر دیا ہے، لائف سٹائل کا بھی پردہ میں نے چاک کر دیا ہے۔ یہ میرا علم ہے، یہ طب یونانی کا مجھ پر احسان ہے، میرے اساتذہ، میرے خاندان کا احسان ہے کہ جنہوں نے مجھے یہ علم دیا۔ آج کل سردی آ گئی ہے، جانیے ذرا آخری جملہ، سردی آ گئی ہے، بوائل انڈے، فرائی انڈے، مچھلیاں، ٹکے، کباب، بیف، مٹن حد سے زیادہ بک رہا ہے نا۔ کبھی جون جولائی میں دیکھا ہے مچھلی آ رہی ہے، انڈے فرائی ہو کے آ رہے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں نا۔ تو پھر کیوں پاگل بن گئے ہو بھائی؟ یہ ایک تماشا ہے، اس سے بچیں۔ ادارہ ابن طبیب فری چیک اپ کرتا ہے، آن لائن فری چیک اپ ہے، واٹس ایپ پہ ابھی اپنا چیک اپ فری کروا سکتے ہیں۔ چیک اپ کا طریقہ آپ کو واٹس ایپ کے بعد بھیجا جائے گا، وہاں آپ کی طبیعت، آپ کا مزاج، جو چیزیں مانگی جائیں وہ بھیجیں، انشاءاللہ آپ کو فری چیک اپ کر کے آپ کا مزاج بتایا جائے گا، اور پھر ہم دیں گے کہ آپ کے لیے کون سا سپر فوڈ ہے، آپ کا مزاج کیا ہے۔ میں چیک اپ کر کے آن لائن پوری دنیا میں چیک اپ کرتا ہوں، ان کی غذا تجویز کرتا ہوں، چارٹ بھیجتا ہوں۔ چیک اپ کی کوئی فیس نہیں، لیکن غذائی چارٹ کی میں نے فیس رکھی ہوئی ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ تو سامعین محترم، آپ یا آپ اپنے کسی پیارے کا فری چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، اس کا مزاج جاننا چاہتے ہیں،
تو آپ بھی ادارہ ابن طبیب کے ساتھ رابطہ کریں۔ واٹس ایپ نمبر آپ کو مل رہا ہے، واٹس ایپ پہ انشاءاللہ آپ اپنے کسی بھی مریض کا فری چیک اپ کروا سکتے ہیں۔ انہی الفاظوں کے ساتھ اور سپر فوڈ کے آپریشن کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔